لوگوں نے کہا کہ اس گھر میں فاطمہ ہیں۔ عمر نے کہا تو کیا ہوا، میں جلا دوں گا۔ کہ خبردار اس دروازے پہ آگ لے کے نہ آنا، خبردار جس ہاتھ کو میں چوم رہا ہوں اس پہ تازیانے نہ مارنا، خبردار جس رخسار کو میں بوسے دے رہا ہوں اس پہ تماچے نہ مارنا۔ حقیقت پیغمبر سے دشمنی نکالی جا رہی ہے۔ بی بی نے کہا کہ ابن خطاب کیا تم میرا دروازہ جلاؤ گے؟ عمر نے کہا ہاں، کیونکہ یہ تمہارے باپ کے دین کو زیادہ مضبوط کرے گا۔ یعنی کہ جن کی مادر گرامی کے طفیل تمہارے بڑوں کو 2 وقت کی روٹی کھانا نصیب ہوئی، آج اسی زہرا کے گھر میں جا کے آپ حملہ کر رہے ہیں۔ یہ اعتراض کرنا بتاتا ہے کہ نہ ان کی قرآن میں دقیق نظر ہے، نہ تاریخ پر ان کی نظر ہے، نہ روایات میں ان کی نظر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسے ہی ایام عزائے فاطمیہ آتے ہیں، اعتراضوں کی بوچھار ہونے لگتی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ مدینے کے گھروں میں دروازے ہی نہیں ہوتے تھے، اگر ہوتے تھے تو اس میں آگ ہی نہیں لگائی گئی، گھر پر حملہ ہی نہیں کیا گیا۔ اگر گھر میں امام علی موجود تھے تو کیوں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو دروازے پر آنے کی ضرورت پڑی؟ کیا وہ لوگ صحابی نہیں تھے جنہوں نے آگ لگائی، جنہوں نے حملہ کیا؟ کیا انہیں احترام رسول نہیں تھا؟ آئیے ان تمام سوالوں کے جواب کے لیے ہم اپنے مہمانوں کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ہمارے مہمان ہیں عالی جناب مولانا سلمان نامدار صاحب اور عالی جناب مولانا عرفان حیدر صاحب۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ قبلہ ہم یہ ایک پوڈ کاسٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں، کچھ اعتراض ہیں جو آپ لوگوں سے اس میں جو سوال ہیں دریافت کرنا ہے۔ بالکل جھوٹ ہے، اور کہتے ہیں دروازہ پھینک دیا۔ اللہ کے بندو، دروازے تو اس ٹائم ویسے ہی کوئی نہیں تھے۔ تو کیا پروف ہے، ہم کیسے ثابت کریں کہ دروازے ہوتے تھے تاکہ ہماری بات صحیح ثابت ہو، جو تاریخ میں واقعہ ہے یہ سب کے سامنے آ جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ جیسے ہی ایام عزائے فاطمیہ شروع ہوتی ہے اعتراض ہونے لگتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جب محرم شروع ہونے والا ہوتا ہے تب اس طرح کے اعتراض ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ اعتراض کرنا بتا رہا ہے کہ کسی بات کو چھپایا جا رہا ہے یا کسی بات کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ بات کہ مثلاً اس دور میں مدینے میں دروازے نہیں ہوا کرتے تھے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، اور ہمارے پاس اس کے تاریخی شواہد بھی موجود ہے، روایات موجود ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دور میں دروازے ہوا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں یہ بات جہاں پر جناب زلیخا اور جناب یوسف کا تذکرہ ہوا ہے، تو اس میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ کہ زلیخا نے دروازے بند کر دیے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس دور میں دروازے ہوا کرتے تھے، اور یہ واقعہ مدینے کے اس واقعے سے تقریباً کئی 100 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو عقل اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ جب صدیوں پہلے دروازے ہوا کرتے یعنی تھے، جب اس وقت ہوا کرتے تھے، بالکل جب اس وقت دروازے ہوا کرتے تھے تو اس دور میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے یہ بات کہ دروازے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اچھا، اب آتے ہیں روایات کی طرف، اور خود اہل سنت کی جو بہت معتبر کتاب ہے جسے وہ صحیح کے نام سے کہتے ہیں، صحیح بخاری، اس میں جہاں وہ آداب بیان کرتے ہیں تو پیغمبر سے ایک روایت نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغمبر نے حکم دیا کہ راتوں میں اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر دو۔ اب اس کے پیچھے جو بھی بات رہی ہو کہ دن میں دروازے کھلے رہا کرتے تھے تو پیغمبر نے حکم دیا کہ رات کو دروازے بند کر لو، لیکن یہ بات کرنا بتاتا ہے کہ اس دور میں دروازے ہوا کرتے تھے کہ جس کی بنیاد پر پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دروازے بند کر دیا کرو۔ تو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس دور میں مثلاً دروازے ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حدیث سبد الاواب جو ہے، یہ وہ حدیث ہے جو شیعہ منابع میں بھی، شیعہ کتابوں میں بھی ملتی ہے، اور اہل سنت کے یہاں پر بھی یہ روایت موجود ہے کہ جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سد الاواب الا باب علی، جو دروازے مسجد میں کھلا کرتے تھے پیغمبر نے سب کے دروازوں کو بند کرا دیا، حکم دے دیا تھا جی، صرف ایک دروازے کے کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ تھا۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اس دور میں دروازے ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ معروف روایت ہے انا مدینۃ العلم، بالکل یہ تعبیر لانا پیغمبر کا کہ علی اس کا دروازہ ہے، اگر اس دور میں دروازے نہیں تھے تو پیغمبر یہ تعبیر کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ لوگ کیسے سمجھیں گے؟ کیسے سمجھیں گے جب دروازے ہی نہیں ہوتے تھے؟ تو وہ سمجھیں گے کیسے کہ آپ کیوں یہ باب مثلا لے کر آ رہے ہیں؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اس دور میں دروازے ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ
اس دور میں جو ہے پیغمبر نے جس طرح سے در فاطمہ پر آ کر سلام کیا ہے، یہ روایات نے نقل کیا، باب فاطمہ کے عنوان سے اس دور میں ایک جگہ جانی جاتی تھی کہ یہ دروازے فاطمہ ہے، حتیٰ آج بھی مدینے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ باب فاطمہ مثلا یہاں پر تھا اور اس کا ایک احترام تھا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں ہیں کہ جو بتاتی ہے کہ دروازے ہوا کرتے تھے، اور یہ صرف اور صرف اس بات کو چھپانے کے لیے کہ دروازے کو آگ نہیں لگائی گئی، لہٰذا ایک نئی بات لا کر رکھ دی گئی کہ دروازے ہی مثلا نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور اس دور میں بھی آپ دیکھیں دق الباب کا یہ لفظ کہاں سے آیا؟ جب دروازہ نہیں تھا تو دروازہ کھٹکھٹایا کہاں جا رہا تھا، یا ضرب الباب کی جو ملتی ہے مثالیں اس طرح سے تعبیریں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں قرائن موجود ہے کہ دروازے ہوا کرتے تھے۔ یعنی بہرحال یعنی جو ایسے عناصر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پہلے دروازے کا ہی انکار کر دو، بالکل، تاکہ پھر یہ باب کو جلانے والا یہ واقعہ ہی سامنے نہ آنے پائے۔ آج جس کو دیکھیے شیعہ عقیدوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جوانوں اور بچوں کو بہکایا جا رہا ہے اور شیعوں کو کافر بتایا جا رہا ہے، جبکہ شیعہ ہی اسلام کی سچی تصویر ہیں جو رسول اور آل رسول علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ فجر میڈیا نے یہ ذمہ داری محسوس کی ہے کہ شیعہ عقائد کی حفاظت کی جائے۔ فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ قبلہ ہم اپنے دور کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب حضرت علی علیہ السلام گھر میں موجود ہیں تو آخر بی بی سلام اللہ علیہ کو کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ وہ خود دروازے پر آتی اور آنے کے بعد باہر والوں سے مخاطب ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ شیعہ کتب میں دیکھیں تو وہاں پہ یہ ہے کہ بی بی خود اپنے گھر میں موجود تھی دروازے کے پیچھے، یعنی کہ گھر سے باہر نہیں، اپنے گھر میں دروازے کے پیچھے، اور اس میں کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے، اسلام میں اس کی ممانعت نہیں ہے کہ خاتون جو ہے اپنے گھر میں دروازے پہ جو ہے اگر بیٹھی ہے یا کھڑی ہے اپنے گھر کے اندر موجود ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی وہاں پہ شیعہ کتب میں یہ ہے کہ بی بی پہلے سے دروازے پہ موجود تھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگ اسے کہتے ہیں، میں سوشل میڈیا پہ کسی کا اعتراض دیکھ رہا تھا، بہت ہی توہین آمیز لہجے میں انہوں نے یہ بات کی کہ کیا معاذ اللہ علی میں غیرت نہیں تھی کہ جو اپنے ناموس کو دروازے پہ بھیج دیا؟ اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رسول خدا سے زیادہ کائنات میں کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ نہیں، بالکل، وہ اشرف مخلوقات۔ جی، ہمارا اس پہ ایمان ہے، ہم سب جو بھی مسلمان ہیں اس کا ایمان ہے کہ کائنات میں سب سے غیرت مند پیغمبر کی ذات گرامی، پیغمبر کی ذات گرامی۔ اور آپ دیکھیں کہ تاریخ میں دیکھیں، ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں ایک بات لکھی ہے کہ جب رسول مکہ میں تھے، دروازے پہ دستک ہوئی تو آپ نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے کہا افتح الباب یا خدیجہ، خدیجہ جائیے اور دروازہ کھولیے، چاہ کے دروازہ کھولیے۔ یعنی رسول خود بھیج رہے ہیں دروازہ کھولنے کے لیے سلام اللہ علیہ کو۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے کہ جس میں رسول نے مدینہ میں بی بی ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ جا کے دروازہ کھولیے، ٹھیک ہے، پیغمبر خود حکم دے رہے ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے کہ جو بہار الانوار میں اور احتجاج تبرسی میں ہے کہ امیر المومنین رسول خدا کے گھر میں تشریف لائے، دستک دی، زوجہ پیغمبر عائشہ وہ گئے اور جا کے پوچھا کون ہے، تو مولا کائنات نے کہا میں ہوں علی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اس وقت جو ہیں وہ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آئے، پھر یہی جواب ملا۔ تیسری دفعہ جب امیر المومنین آئے ہیں تو پیغمبر نے فرمایا کہ عائشہ تم علی کے لیے دروازہ کیوں نہیں کھول رہی ہو؟ علی کے لیے دروازہ کھولو، علی کو آنے دو۔ یہاں پہ یہ چیز بھی بتا رہی ہے کہ پیغمبر نے عائشہ سے یہ کہا کہ دروازہ کھولو۔ کم سے کم یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ خود موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے ناموس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے دروازہ۔ اور جو مولانا نے ابھی دروازے پہ جو مثالیں لیں، یہ تینوں مثالیں اس پہ کہ دروازے موجود تھے، یہ بھی ثابت کھولنے کا جو ہے کھولنے کا تذکرہ پیغمبر جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں کہ جا کے دروازہ کھولو۔ اور یہاں پہ جو اعتراض کرنے والے ایک بات کو بچانے یا چھپانے کے وجہ سے نہ جانے کتنی پریشانی میں مبتلا ہوں گے، انہیں نہیں پتہ۔ مثلا یہاں تو زوجہ رسول کی بات ہو رہی ہے جو دروازے پہ جا رہی ہے، نہیں، اور پیغمبر خود حکم دے رہے ہیں، جی پیغمبر حکم دے رہے ہیں، پیغمبر حکم بالکل دے رہے ہیں، پیغمبر کے حکم سے جو ہے۔ مرحوم علامہ امینی سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ بی بی کیوں گئی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ بی بی اس لیے گئی تھی کہ شاید جو رسول کے گھر پہ، کیونکہ حضرت زہرا کا گھر در حقیقت رسول کا گھر ہے، کہ جو صحابی آئے ہیں زہرا کو دیکھ کے انہیں شرم آ جائے، وہ جس نیت سے آئے تھے وہ کام نہ کریں، واپس چلے جائیں، کہ بی بی کے آنے کا یہ مقصد تھا۔ اور کیونکہ روایات میں ملتا ہے، یہ روایت بھی زوجہ پیغمبر عائشہ سے نقل ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
اٹھنے بیٹھنے میں شبیہ پیغمبر تھی، بات کرنے میں شبیہ پیغمبر تھی، چلنے میں شبیہ پیغمبر تھی. یعنی اگر کسی نے شبیہ پیغمبر دیکھنا ہو تو وہ جناب زہرا کو دیکھتے تھے. اور یہ روایات میں ہے، کہتے کہ ہم جب دیکھتے تھے کہ جناب سیدہ زہرا جا رہی ہیں تو ہم دیکھتے تھے کہ جیسے پیغمبر جا رہے ہیں. جب بولتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے پیغمبر بول رہے ہیں. بالکل ہو بہو کاپی تھی اپنے بابا کی شبیہ پیغمبر. صحیح. تو اس لیے اگر شبیہ پیغمبر دروازے پہ آ رہے ہیں تو پھر یہ شبیہ پیغمبر در حقیقت جو ہے شاید انہیں یہاں پہ یہ سوچیں شاید وہ جو صحابی آئے ہیں انہیں احساس ہو جائے. اور ہم ویسے قبلہ دیکھتے ہیں عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر دروازے پہ کوئی خاتون آ گئی تو باغیرت افراد جو ہے وہ تو ویسے ہی یا تو ہم کلام نہیں ہوتے یا وہاں سے گزر جاتے یا بہت نرمی سے یا لطافت سے بات کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے. خاتون ہے تو بی بی اگر آئیے تو یہاں تو بدرجہ اولا انہیں احترام زیادہ کرنا چاہیے تھا. چہ جائے کہ مثلا اتنی روایات موجود ہے کہ جہاں پر بی بی کے لیے پیغمبر نے اتنی روایت، یعنی پیغمبر کے ان صحابیوں نے دیکھا ہے کہ جب بی بی آ رہی ہیں تو اپنے مقام کو چھوڑ دیتے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں. بارہا نہ جانے کتنی احادیث آپ کی فضیلت میں بیان فرمائی ہے. تو یہ تو بہت ہی زیادہ بری چیز تھی کہ بی بی آئی ہیں اور اس کے بعد آپ نے احترام کو باقی نہیں رکھا. جیسے ابھی مولانا بیان فرما رہے تھے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جب آتی تھیں تو پیغمبر احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، چند قدم آگے بڑھتے تھے اور بیوی کا ہاتھ چومتے تھے. اور پیغمبر کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. صحیح. پیغمبر کے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت پر. کیوں یہ بتانا چاہ رہے ہیں پیغمبر؟ اور ایسا نہیں ہے کہ میں اس کی شرح میں پڑھ رہا تھا ایک مرتبہ، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ ایسا نہیں کہ کبھی کبھار جو ہے پیغمبر بیوی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے. نہیں، ہمیشہ جی مستقل ہمیشہ جب بھی بیوی آتی تھیں تو پیغمبر ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، چند قدم آگے چلتے تھے، بڑھتے تھے اور اس کے بعد بیوی کا ہاتھ چومتے تھے اور اپنی جگہ پہ بیٹھاتے تھے. ایک اور روایت میں پڑھ رہا تھا، اہل سنت کے ایک مورخ ہیں ابن نجار، ان کی کتاب ہے الدرۃ الثمینہ. اس میں انہوں نے ایک بہت خوبصورت روایت بیان کی ہے اور انسان واقعی جب اس روایت کو دیکھتا ہے تو اس کے بعد صحابیوں کے اس عمل پہ خون کے آنسو رونے چاہیے. اس روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ پیغمبر ہمیشہ اپنی نماز شب علی و زہرا کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. اللہ اکبر. کہاں پڑھ رہے ہیں؟ علی و فاطمہ کے دروازے پر، کہ گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں. اور بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نماز شب پیغمبر پہ واجب تھی. پیغمبر ایک واجب عمل کہاں ادا کر رہے ہیں؟ علی و زہرا کے گھر کے دروازے کے سامنے. کیوں؟ بتانا چاہ رہے ہیں اس دروازے کی اہمیت کو بتانا چاہ رہے ہیں، اس کی عظمت کو بتانا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور روایت ہے عوالم العلوم میں ہے کہ پیغمبر سونے سے پہلے ہمیشہ بیوی کے رخسار کو چومتے تھے. آپ یہ روایت دیکھیں، کیوں؟ اور کسی اور کے ساتھ یہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ علامہ امینی در حقیقت یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ بی بی اسی لیے آئی ہیں کہ یہ ساری باتیں ان کی نظروں میں ہوں گی جو صحابی آئے ہیں دروازے پر، کہ یہ دیکھ کر رک جائیں کم از کم. اور پھر ہر وقت پیغمبر کے ساتھ صحابی رہتے تھے، کوئی نہ کوئی صحابی ان کے ساتھ رہتا تھا. دیکھ رہے ہوں گے، نقل کر رہے ہوں گے، لوگوں تک پہنچا رہے ہوں گے کہ کتنا زیادہ احترام کر رہے ہیں پیغمبر. یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب بیوی آ رہے ہیں پیغمبر کھڑے ہو رہے ہیں. یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر زہرا کے گھر کے دروازے پہ آ کے سلام کر رہے ہیں. یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر زہرا کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے نماز شب پڑھ رہے ہیں. یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیغمبر سونے سے پہلے زہرا کے رخسار کو اور سینے کو چومتے ہیں. اس میں حکمت ہے کہ خبردار اس دروازے پہ آگ لے کے نہ آنا، خبردار جس ہاتھ کو میں چوم رہا ہوں اس پہ تازیانے نہ مارنا، خبردار جس رخسار کو میں بوسے دے رہا ہوں اس پہ تماچے نہ مارنا. یہ ساری روایت پیغمبر کیوں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ فاطمہ ہے، اس کا بولنے کا انداز میری طرح، یہ بولتی ہے تو محمد بولتے ہیں. صحیح. شبیہ پیغمبر ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہمارے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ پیغمبر سے مشابہ تھا اس پہ اتنا زیادہ ظلم کیا گیا، اور جتنے تاکید کی پیغمبر نے اتنا ہی زیادہ احترام، اتنا زیادہ. سب سے زیادہ جو روایات ملیں گی پیغمبر بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو اسے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے جان لو یہ فاطمہ ہے، یا بضعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے، یہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، یا روحی، یہ میری روح ہے، یہ میرا نفس ہے، یہ میری جان ہے. صحیح. پیغمبر کیوں اس بات کی تاکید کر رہے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے کیا کیا؟ جو شبیہ پیغمبر تھی مدینہ میں، یہاں پہ یہ ظلم. کربلا میں بھی ایک شبیہ پیغمبر ہے،
وہاں پہ بھی یعنی جس انداز سے جناب علی اکبر کو شہید کیا گیا کہ مقتل میں جو اربا کی روایت ملتی ہے وہ کسی اور کے بارے میں نہیں ملتی. کیوں؟ شبیہ پیغمبر تھا، جو جتنا زیادہ شبیہ پیغمبر تھا اس پہ اتنا زیادہ ظلم یعنی در حقیقت پیغمبر سے دشمنی نکالی جا رہی ہے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں بالکل تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان کے نظر میں نہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی کوئی مقام ہے، کوئی نہ ان کے علاوہ امام حسین علیہ السلام، نہ ان کی اولاد کا، بلکہ شاید نشانہ کہیں اور ہے. یہ نشانہ کہیں اور ہے پیغمبر، ذات پیغمبر سے دشمنی ہے. آیت اللہ وحید خراسانی صاحب اس بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو بی بی پہ ظلم کیا گیا ہے نا، یہ در حقیقت پیغمبر پہ ظلم ہے. بالکل میں یہ بی بی کے رخسار پہ جو تماچا مارا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول کے منہ پہ تماچا مارا گیا تھا. اللہ اکبر. جو بی بی کو روند کے بی بی کے گھر میں جو گئے ہیں، یہ رسول کو روندا گیا ہے. بالکل، یعنی یہ رسول تک تو رسائی نہیں تھی ان کی، رسول سے تو دشمنی نہیں نکال سکے. اور یہ وہی بغض و کینہ تھا کہ جو رسول کے مبعوث ہونے کے بعد جو ان کے دلوں میں بیٹھا تھا اور ان کی حاکمیت نہیں چل پائی، اس کا جو ہے ازالہ انہوں نے اس طرح سے کیا. فجر میڈیا قم المقدسہ اور نجف اشرف کے علماء پر مشتمل ایک مضبوط ٹیم ہے جو دن رات سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کر رہی ہے. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہر سوال اور اعتراض کو فوراً ہم تک پہنچائیں تاکہ ہماری ٹیم جلد سے جلد اس کا جواب دے سکے. آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی. ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، معاف کیجیے گا آپ کی بات کو کاٹتے ہوئے، کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دروازے پر حملہ ہوا، آگ لگائی گئی، یہ شیعہ کتابوں میں ہی موجود، اہل سنت کی کتابوں میں موجود نہیں ہے. ان کے ریفرنسز میں یہ نئی چیز نہیں ملتی. تو آپ آتھینٹک اگر مثالیں ہمیں دیں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے واضح ہو جائے کہ نہ یہ کہ شیعوں کیا ہے بلکہ اہل سنت کی بھی معتبر کتابوں میں موجود ہے. اب یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں، جو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ باتیں نہیں ملتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتابیں نہیں پڑھی. اگر پڑھی ہوتی تو یہ اعتراض نہیں کرتے. چونکہ اچھا شیعہ کتابوں میں تو اجماع ہی ہے اس بات پر کہ یہ ظلم ہوا، یہ شہادت کیسے واقع ہوئی، اس کے بارے میں شیخ طوسی اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ والمشہور الذی لا خلاف فیہ بین الشیعہ ان عمرہ ضربہ علی بطنہا حتیٰ، اور روایت آگے ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمر کی اس ضربت سے جناب محسن کی شہادت ہوئی اور اسی کے نتیجے میں بی بی کی بھی شہادت ہوئی ہے. تو ہمارے درمیان تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اہل سنت کے یہاں بھی اس بات کو نقل کیا گیا ہے اور معتبر کتابوں نے اس بات کو نقل کیا ہے. اب جو مصادر ہیں اور جو حوالے ہیں، ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان عمر رفض فاطمہ حتی اسقطت بمحسن، کہ عمر نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو مارا اور جس کے نتیجے میں جناب محسن کی شہادت ہوئی. یہ رفاسا کہ میں اس پہ تھوڑا سا ایک آپ کی اجازت سے ایڈ کرنا چاہوں گا. اگر آپ لغت میں دیکھیں، رفاسا صرف ایک ہے کہ مارا. جی، رفاسا پاؤں سے ٹھوکر سے مارا اور سینے پہ رفاسا، یعنی خاص طور پر سینے پہ مارنے کو کہا جاتا ہے رفاسا. جی جی. دوسری کتاب احمد ابن یحییٰ البلازری انصاب الاشراف میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ عمر آگ لے کر جو ہے دروازے پر آ گئے، اور وہ جب دروازے پر پہنچے ہیں تو بی بی نے کہا کہ ابن خطاب کیا تم میرا دروازہ جلاؤ گے؟ یہ بی بی کا کہنا بتا رہا ہے کہ میرا دروازہ، یعنی اس دروازے کی اہمیت تم جانتے ہو کہ یہ کون سا دروازہ ہے، یہ میرا دروازہ ہے، معمولی دروازہ نہیں ہے. عمر نے کہا ہاں، کیونکہ یہ تمہارے باپ کے دین کو زیادہ مضبوط کرے گا، لہٰذا ہم اس دروازے کو جلا رہے ہیں. یہ اور بھی کتابیں ہیں. المصنف میں یہ روایت ملتی ہے کہ عمر نے کہا کہ اگر تم لوگ دوبارہ اس گھر میں جمع ہوئے تو میں تم پر دوبارہ اس دروازے کو مثلاً جلا دوں گا یا اس دروازے کو آگ لگا دوں گا. الامامۃ والسیاسہ میں یہ روایت ملتی ہے کہ عمر نے کہا قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، یا تو یہ لوگ باہر آئیں گے یا میں اس گھر کو ان پر جلا دوں گا. لوگوں نے کہا کہ اس گھر میں فاطمہ ہیں، یہ کہا گیا، لوگوں نے کہا اس گھر میں فاطمہ ہے. عمر نے کہا تو کیا ہوا، میں جلا دوں گا. اس کے علاوہ بھی کئی کتاب ہے، کئی منابع ہیں اہل سنت کے کہ جس میں یہ روایت انہوں نے نقل کی ہے کہ دروازہ جلایا گیا، بی بی پر ظلم کیا گیا، بی بی کو مارا گیا. یہ سب انہی کی کتابوں میں ملتا ہے. تو یہ اعتراض کرنا کہ صرف شیعہ کتابوں میں ہے، پہلی بات یہ غلط ہے، چونکہ ان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے. بلکہ ان کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ ان کی کتابوں میں ملتا ہے، ان کے مورخین نے نقل کیا ہے اور ان کے علماء نے آنے کے بعد اس کو جو ہے رد نہیں کیا.
یعنی اس کو باقی رکھا کہ باقی رکھا، یعنی وہ کچھ کہہ نہیں پائے. اس کی توجیہ کرتے ہیں بعض. مثلاً جو حملہ ہوا ہے اس پہ سب لوگ جو ہیں اس کو مانتے ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ ہے، لیکن اس کی توجیہ کرتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ ابن تیمیہ انتہائی متعصب ہے، صحیح، اپنی کتاب منہاج السنہ میں یہ اقرار کر رہا ہے کہ ہاں بی بی کے گھر پہ حملہ ہوا تھا، حملے کا کوئی انکار نہیں کر رہا، سب لوگ مان رہے ہیں کہ حملہ کیا گیا، لیکن توجیہ کیا کر رہے ہیں وہ وہاں پہ حملہ تو ہوا تھا، لیکن یہ لوگ گئے تھے علی اور زہرا کے گھر میں یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ان کے گھر میں بیت المال میں سے تو کوئی چیز باقی نہیں بچی. کہ شرم نہیں آتی یہ کام کرتے ہوئے کہ پیغمبر کی بیٹی کے گھر آپ اس نیت سے جا رہے ہیں کہ کیا بیت المال سے کوئی چیز نہیں ہے؟ یعنی کہ جن کی مادر گرامی کے طفیل تمہارے بڑوں کو 2 وقت کی روٹی کھانا نصیب ہوئی، آج اسی زہرا کے گھر میں جا کے آپ حملہ کر رہے ہیں اس نیت سے کہ جا کے دیکھیں کہ یہاں پہ بیت المال کی کوئی چیز باقی بیت المال دیکھنے کا یہ طریقہ کون سا ہے کہ دروازے کو آگ لگائی جائے یا اذیت پہنچائی جائے یا حملہ کیا جائے؟ اور یہ خود یعنی یہ خاندان ایسا واحد خاندان تو اس زمانے میں کہ جس کی نظیر نہیں، جس نے قربانیاں دی ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنی قربانی یعنی امام علی سے بڑھ کر کوئی سرما نہیں تھا اس زمانے میں. تو اپنے آپ میں یہ اعتراض کرنا یہ بیجا ہے کہ شیعہ کتب میں ہے، صرف سنی منابع میں نہیں ملتی ان کی کتابوں میں، بلکہ ان کا اس بات کو لکھنا اور ان کے علماء کا رد نہ کرنا یہ بتاتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہوئی ہے. یہ اپنے آپ میں ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، انکار نہیں کیا جا سکتا. کیسے معترضین آتے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کو پڑھا نہیں ہے لیکن بس وہ ایک حتیٰ عرب کلچر میں یہ بات اس دور میں تھی کہ اگر آپ کسی کے دروازے پر آگ لے کر جا رہے اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ اس کی نسل کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی تو ہے، اور بعد میں تو یہ ثابت ہو ہی گیا. بالکل، جناب محسن کی جناب محسن کی شہادت، کربلا کا واقعہ، اس کے بعد تمام ائمہ ان کو زہر دیا گئے، یعنی پوری پلاننگ کے تحت جو چل رہا تھا وہ واقع ہوا، ویسا ہی واقع ہوا. پھر ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ رسول رحمت ہے تمام امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. تو اب جو صحابی ہے وہ پروردہ رسول ہے، پروردہ رسول رحمت ہے، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی انہی کے گھر پر کہ جن کے بارے میں اتنی تاکید ابھی جیسا آپ نے بتایا وہ صحابی یہ کام کریں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ رسول جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہے، صحابی رحمت للعالمین نہیں ہے. صحیح، رسول جو ہیں ان کے بارے میں قرآن یہ ٹائٹل رسول کا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے. گواہی دے رہے ہیں. جی رسول کے بارے میں کہ رسول کی رحمت کے بارے میں تو کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہے. اگر فرض کریں کہ رسول کے بارے میں کوئی روایت نقل کرے اور کہے کہ رسول نے کسی کی بیٹی کو مارا ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ روایت جھوٹی ہے، رسول رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، رسول ایسا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ رسول نے تو جانوروں کو اور حیوانات کو بھی ان کے چہرے پہ مارنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ لا تضرب الدوائب علی وجہہا، حتیٰ جانوروں کو بھی، حیوانات کو بھی ان کے چہرے پہ نہیں مارو، چاہے کہ پیغمبر کسی کی بیٹی کو اس کے منہ پہ ماریں، یہ اصلاً ناممکن ہے. دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہی روایت کسی ایسے شخص کے بارے میں نقل ہو رہی ہو کہ جس کی شخصیت میں تشدد، خشونت، وحشت پائی جاتی ہو، جس سے لوگ خوفزدہ ہوں، اور اس حد تک پرتشدد اس کی شخصیت ہو کہ حاملہ خواتین اس کو دیکھ کے اس کے خوف کی وجہ سے ان کے حمل گر جاتے ہوں، یا وہ اپنے بہن اور بہنوئی پہ اس نے اس قدر ظلم کیا، اپنی بہن کو اتنی زور سے تماچا مارا ہو کہ اس کا چہرہ زخمی ہو جائے، یا ثقیفہ میں اس نے سعد ابن عبادہ کو جو ہے کچلنے کا اور جان سے مار دینے کی دھمکی دی ہو، یا اس نے حباب ابن منذر کی ناک کو توڑ دیا ہو، تو اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے کہ ہاں یہ روایت جو ہے صحیح ہے، کیونکہ اس کی شخصیت کا حصہ تھی. اور دوسری طرف یہ کہ صحابی ایسا نہیں کہ تمام کے تمام صحابی عادل ہیں، نہیں، صحابیوں میں آپ کو فاسق بھی ملیں گے، فاجر بھی ملیں گے، قاتل بھی ملیں گے، منافق کی دلیل ہے. آپ دیکھیں نا کہ مالک ابن نویرہ کا واقعہ ہمارے پاس ہے، خالد ابن ولید نے ان کی ہمسر کے ساتھ ان کے ناموس کے ساتھ جو کچھ کیا، پہلے تو مالک ابن نویرہ کو قتل کیا، اور اس کے بعد نہ صرف ان کو قتل کیا، پورے قبیلے کو قتل کیا اور ان کی ناموس کے ساتھ تجاوز کیا. بالکل. یہ کون تھے؟ یہ صحابی تھے نا، اور جبکہ خود صحابی کہہ رہے تھے ان کا قصاص لیا جائے، باقاعدہ قصاص لیا جائے، لیکن اس کے باوجود اس سلسلے میں غالباً فجر میڈیا کی میں نے ایک سیریز بھی دیکھی تھی، عدالت صحابہ، جی ہاں، تو وہ یقیناً دیکھنی چاہیے. میں ناظرین سے یہ کہوں گا کہ وہ خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو بھی دکھائیں، تاکہ یہ جو ایک لوگوں نے ذہنوں میں ڈال رکھا ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں یا جس طرح صحابہ رحمت کا مظہر ہیں، تو یہ باتیں انہیں پتہ چلے گی کہ اس کی حقیقت کیا ہے.
تو کون سے صحابہ کو آخر پھر آپ کچھ بیان کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے، کس صحابہ کا یعنی احترام کیا جائے، یعنی کون سے صحابہ ہیں پھر؟ ان صحابہ کا احترام کیا جائے جنہوں نے زہرا کا احترام کیا ہے. احسنت. بالکل. سبحان. یہ سوال اپنے آپ میں بھیجا ہے نا کہ چونکہ صحابہ تھے تو نہیں آ سکتے، یہ اپنے آپ میں بھیجا ہے سوال کہ صحابہ تھے تو تجاوز نہیں کر سکتے، صحابہ تھے تو آگ نہیں لگا سکتے. ان صحابہ کے کارنامے دیکھیں انہوں نے کیا 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 تو پتہ چل جائے گا یہ کیا کیا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ اور بہت کچھ کرنا چاہتے تھے جو شاید نہیں کر پائے. اور یہ واقعات جو ہوئے رونما ہوئے ہیں، اس سے تو یہ ثابت ہو ہی گیا کہ انہوں نے کیا 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 ہے. قبلہ ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے اس ایک روایت پر، جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جو ہے دختر نیک اختر کے لیے فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، کہ پروردگار آپ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے اور آپ کی رضا سے وہ راضی و خوشنود ہوتا ہے. تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یعنی اللہ کی رضا تابع ہو گئی ہے جناب زہرا کی رضا سے. دیکھیے قبلہ، یہ اعتراض کرنا بتاتا ہے کہ نہ ان کے قرآن میں دقیق نظر ہے، نہ تاریخ پر ان کی نظر ہے، نہ روایات میں ان کی نظر ہے، ورنہ اس طرح کی باتیں نہ کرتے. اور اگر یہ حدیث صرف اور صرف شیعہ کتابوں میں ہوتی تو ایک مرتبہ ان کا اعتراض بجا بھی ہو جاتا ان کے لیے، بلکہ یہ روایت ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور جب ان کی کتابوں میں موجود ہے تو پھر اس کا ترجمہ ان کے راویوں نے اور ان کے مورخین نے کس طرح سے کیا ہے وہ انہیں خود ثابت کرنا ہوگا. تو در حقیقت یہ جو روایت ہے اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ جو ہے اس کی جو کہا جائے وہ محتاج رضایت جو ہے وہ تابع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس کے کیا معنی کریں گے؟ اس کے علاوہ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے کہ جہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول جس نے آپ کی بیعت کی گویا اس نے اللہ کی بیعت کی ہے. تو کیا یہاں پر بھی آپ وہی ترجمہ کریں گے؟ تو یہ پتہ چلتا ہے یہ ساری روایات اور یہ آیات جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بھی جو معنی لیے جا رہے ہیں یا جو اعتراض کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے. اس روایات میں بھی تو ملتا ہے کہ متعدد روایات ہیں، اہل سنت منابع میں بھی ہے، شیعہ کتب میں بھی ہے کہ اگر کوئی کسی مومن کو خوش کرتا ہے تو گویا اس نے خدا کو خوش کیا، اور کوئی کسی مومن کو راضی کرتا ہے. بالکل. یہ امام صادق علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے کہ جو ایک شخص تھا آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا، غالباً سندل نام تھا، کہتا ہے کہ آپ کے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ اللہ، فاطمہ کی رضا جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے. تو کیا وہی اعتراض جو کیا جا رہا تھا؟ تو امام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ جو ہے وہ مومن کی رضا سے راضی ہوتا ہے اور مومن کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے؟ تب سندل نے کہا کہ ہاں بلا. پھر فرماتے فقال الامام فمل عجب اذا كانت فاطمۃ مؤمنۃ ان یغضب اللہ لغضبها ویرضى لرضاها. تو یہ بات کتنی عجیب ہے کہ فاطمہ مومنہ ہیں تو پھر کیوں نہ اس کے رضا سے اللہ راضی ہو اور اس کے غضب سے اللہ غضبناک ہو. اور یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے تعصب دیکھیے کہ مومن کی رضائیت سے خدا کی رضائیت کو قبول کر رہے ہیں، اس کو قبول کر رہے ہیں، زہرا کو ایک مومن کے برابر بھی نہیں سمجھ رہے. یہ ان کا تعصب، ان سوالات سے، ان اعتراضات سے ان کا تعصب اور بغض آشکار ہوتا ہے. اور انسان جب اپنے آپ کو اس مرحلے پر لے آتا ہے تو اللہ اس کی رضا کو اپنی رضا مان لیتا ہے. اور اہل بیت سے بڑھ کر کون ہوگا جو اپنے ایمان اور اپنی عظمت اور اپنے کمال تک جو پہنچا ہو، تو بہرحال اللہ اس کی رضا سے راضی ہو جاتا ہے. قبلہ ہم اپنے آخری دور میں ہیں اس گفتگو کے، کہ ایک جملہ ملتا ہے بی بی سلام اللہ علیہ کا کہ ایک خاتون کے لیے سب سے بہترین کام یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کسی نامحرم کی نظر اس کے اوپر پڑے. اس کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بی بی جو ہے دربار میں ہیں، کبھی دروازے پر آئی ہیں. آخر یہ کیسے دونوں چیزوں کو ہم ایک ساتھ ملا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو روایت ہے اس پہ تحقیق ہونی چاہیے، اس کی سند کو دیکھنا چاہیے، اس کے مضمون کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اس کے مضمون کو دیکھتے ہیں تو بیوی کی سیرت میں اس کے برعکس بھی ملتا ہے. کیونکہ یہاں پہ یہ کہا گیا کہ نامحرم نہ خاتون کو دیکھے، نہ کوئی خاتون کسی نامحرم کو دیکھتے. لیکن ہم جب تاریخ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پیغمبر خود جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو صحابیوں کے سامنے لے کے گئے ہیں اور وہاں پہ بیان فرمائے کہ یہ فاطمہ ہے یا بضعۃ منی. اس کے علاوہ بیوی کا جناب سلمان سے بھی مکالمہ ہے، ملتا ہے. تو اور بھی ایسے تاریخی واقعات ملتے ہیں. تو ہمیں پہلی بات تو یہ کہ اس کی سند اور مضمون کو دیکھنا چاہیے اور اس کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے. صحابیوں نے یہ نقل بھی کیا ہے کہ جب فاطمہ آتی تھی پیغمبر اٹھ جاتے تھے، تو کہاں آتی تھی؟ لوگوں کے درمیان آتی تھی. دیکھا ہوگا تبھی تو یہ
اور دوسری بات یہ کہ اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے تو جب اضطراری حالت ہو اس احکام مختلف ہو جاتے ہیں، یعنی ایمرجنسی کنڈیشن میں آدمی کام کر سکتا ایک اضطراری حالت میں جب کوئی شخص جو ہے آپ کے گھر پہ حملہ کرے تو کیا کوئی خاتون اپنے شوہر یا اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش نہیں کرے گی؟ بالکل کرے گی. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ایسی کیفیت، ایسی اضطراری کیفیت، سوال یہ ہونا چاہیے کہ کس وجہ سے جناب زہرا نامحرموں کے سامنے آئی، آخر کیا وہ یعنی کیسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے کہ بی بی جو ہے دربار میں جا رہی ہیں. بالکل سوال الٹا ہونا چاہیے اور ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا. اعتراض واقعاً حیرت ہوتی ہے کہ یہاں پہ رسول کی بیٹی پہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ وہ نامحرموں کے سامنے کیوں آ گئیں، وہ دروازے پہ کیوں آ گئیں، انہوں نے نامحرموں کے ساتھ گفتگو کی، کیوں ہم کلام ہوئے. لیکن دوسری طرف ہم تاریخ میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی صحابی کی بیٹی جو ہے اونٹ پہ بیٹھ کے جو ہے میدان جنگ میں چلی جائے اس پہ کسی کو اعتراض نہیں، وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا. یہاں پہ اضطراری حالت تھی، وہاں پہ خلیفۃ المسلمین کے خلاف قیام کیا جا رہا ہے کہ جسے آپ خود حرام سمجھتے ہیں، کیونکہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ جو بھی خلیفۃ المسلمین ہے اس کے خلاف قیام کرنا جائز نہیں ہے. وہاں پہ خلیفۃ المسلمین کے خلاف جو خاتون قیام کر رہی ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. یہاں پہ بی بی اپنے گھر میں موجود ہے، یہاں پہ اعتراض کیا جا رہا ہے، اپنے حق کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. جو سوال ہم نہ جانے کیوں ہمیشہ ڈیفینسو موڈ میں رہتے ہیں. صحیح، ہم دوسروں کے اعتراضات کے جواب دیں، کوئی ہمارے سوالات کے جواب دے نا. بالکل سبحان اللہ. جب رسول جو ہیں بی بی کے ہاتھ چوم رہے ہیں، بی بی کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں، تو ابھی ہمیں یہ بتائیں کہ کیوں اسی بی بی کو، رسول کی اس بیٹی کو دربار میں کھڑا کیا گیا، جسے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ صدیقہ ہیں، جن کے بارے میں یہ، یعنی اسی مجمع سے تو پیغمبر نے فرمایا ہوگا کہ یہ صدیقہ ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. وہی مجمع ہے جو بی بی کو دربار میں بلایا. کیوں ظلم کیا گیا؟ آپ کی کتابوں میں کیوں بی بی کے گھر کو جلایا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. آخر کس وجہ سے رسول کی بیٹی کے گھر میں یہ نہیں کہوں گا رسول کے گھر میں بغیر اجازت کیوں داخل ہوئے؟ قرآن نے منع کیا ہے نا، بغیر اجازت کیوں آئے؟ کیا یہ جو احکامات ہیں ایک عام مسلمان کے لیے ہیں؟ کیا آپ زہرا کو اور علی کو، ایک بڑی بات ہے، کسی کے گھر پہ بھی آپ بنا اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے. بالکل ایسا ہے. اور روایت بھی ہے نا اس کے بارے میں کہ خود خلیفہ اول نے جو ہے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب پیغمبر نے بیت علی و زہرا کی عظمت کو بیان کیا ہے اور اس گھر کو انبیاء کے گھروں سے افضل قرار دیا ہے. صحیح، لیکن آخر میں ہمیں بتائیں کہ جس گھر کو، جس دروازے کو پیغمبر انبیاء کے گھروں سے افضل قرار دے رہے ہیں اس کے گھر پہ حملہ کیوں کیا گیا؟ کیا ضرورت تھی؟ تو ابھی یہ دیکھنا چاہیے. اب یہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے مولا کائنات و بی بی پہ ظلم کیا گیا. ہمیں ان سوالوں کے جواب دیں کہ رسول کی بیٹی پہ کیوں ظلم کیا گیا، رسول کی بیٹی کے گھر پہ کیوں حملہ کیا گیا. اور جو مولا علی کو کہا جاتا ہے نا کہ مظلوم عالم، کائنات کے سب سے بڑے مظلوم امیر المومنین ہیں. تاریخ پڑھیے اس کے بارے میں کیوں مولا کو جو ہے مظلوم کہا ہے. اسی واقعے کے بعد یعنی کس قدر ظلم مولا پہ کیا گیا کہ مقداد اس واقعے کے بعد مولا کائنات کو شیخ المظلومین کہہ کے خطاب کرتے تھے. بی بی پہ یہ جو ظلم ہوا ہے، اسی ظلم کو دیکھتے ہوئے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے لماذا اخترت مذہب الشیعہ، کہ میں نے مذہب شیعہ کیوں اختیار کیا. اس میں بہت سے ایسے مستبصر ہیں، بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے مذہب حقہ کو قبول کیا، اور جب ان سے وجہ پوچھی گئی کہ آپ کس وجہ سے جو ہے مذہب حقہ کی طرف آئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم مظلومیت جناب زہرا کو دیکھ کے جو ہے اس طرف آئے. تو میری تمام ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ آپ تاریخ کو پڑھیے، کم سے کم اتنا تاریخ کا اتنا حصہ جو ہے وہ ضرور پڑھیے کہ پیغمبر کی شہادت کے بعد سے جناب زہرا کی شہادت کا یہ جو دورانیہ ہے، مختصر سا دورانیہ تاریخ کا جو ہے، اس کو پڑھیے، حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے. شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ. آپ دونوں مہمانوں کا ہم فجر میڈیا کی جانب سے اور اپنے ناظرین کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام کو یہیں پر روکتے ہیں، اور کچھ سوال ہمارے رہ گئے جسے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے. لیکن اس سے پہلے اگر ہمارا یہ پروگرام اہل سنت برادران دیکھ رہے ہیں تو ایک مرتبہ تعصب کی اینک ہٹا کر اپنے منصف علماء کے پاس جائیں، کتابوں کو پڑھیں، خود سے دیکھیں، حقیقت کو تلاش کریں، اور اللہ نے چاہا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا تو یقیناً آپ کو حق پتہ چل جائے گا کہ آخر تاریخ میں ہوا کیا ہے اور تاریخ میں کس چیز کو چھپایا گیا ہے. جو چیز ہوئی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر سے گرد ہٹائیں، اپنے تعصب کی اینک کو ہٹائیں اور حقیقت کو پہچانیں
تاکہ پروردگار کے سامنے ہم معجور ہو سکیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔